سورۃ الانعام کے چوتھے رکوع کا آغاز ہے، 7ویں پارے کا 10واں رکوع۔ قد خسر الذین کذبوا بلقاء اللہ، لقاء اللہ، اللہ کی ملاقات۔ بے شک جن لوگوں نے اللہ سے ملنے کو جھٹلایا انہوں نے اپنے آپ کو برباد کیا۔ حتی اذا جاءتهم الساعۃ بغتہ، یہاں تک کہ جب ان کے پاس اچانک قیامت آ گئی۔ قالوا، وہ بولے، یا حسرتنا، ہائے ہم پر افسوس، علی ما فرطنا فیہا، افسوس ہے ہمیں ان کاموں پر کہ جو ہم نے کیے، اس معاملے میں جو ہم نے ما فرطنا، جو ہم نے کوتاہیاں کی ہیں اس پر ہمیں افسوس ہے کہ قیامت آ گئی، اس کی ہم نے کوئی تیاری نہ کی اور اسے تسلیم نہ کیا۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، کیا وہ ہولناک وقت ہوگا کہ آج تو انسان کتنے گناہ کرتا ہے لیکن دنیا کے اندر کوئی گناہ نظر نہیں آتا کہ انسان کتنا گندا ہے۔ یہ گندگیوں کے ڈھیر کل بروز قیامت اس کی پیٹھ پر ہوں گے۔ وَهُمْ يَحْمِلُونَ أَوْزَارَهُمْ عَلَى ظُهُورِهِمْ، وہ اپنے گناہوں کا بوجھ اپنی پیٹھ پر اٹھائے ہوں گے۔ اے اللہ، ایسی شرمندگی سے ہمیں محفوظ فرما۔ أَلَا سَاءَ مَا يَزِرُونَ، سن لو وہ بہت ہی برا بوجھ اٹھائے ہوں گے، اس سے برا کوئی بوجھ نہیں ہو سکتا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے، یعنی کھیل کود کی طرح بے حقیقت ہے، بیکار ہے۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور ضرور آخرت کا گھر تو بہتر ہے متقی لوگوں کے لیے۔ کن کے لیے بہتر ہے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی سے بچنے والا۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ قد نعلم، بے شک ہم خوب جانتے ہیں، انہ لیحزنک الذی یقولون، ضرور جو وہ کہتے ہیں یہ باتیں آپ کو رنجیدہ کرتی ہیں۔ جب آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کافر کہنا نہیں مانتے، کفر بکتے ہیں، اللہ کی گستاخی کرتے ہیں، تو آپ یہ سن کر رنجیدہ ہوتے ہیں۔ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ، یہ آپ کو جھٹلاتے ہیں، پس بے شک وہ آپ کو نہیں جھٹلاتے۔ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، آپ تو اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ کا فرمان تو اللہ کی نشانیاں ہیں، ہاں لیکن ظالم اللہ کی آیتوں کو، اللہ کی نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں، یجحدون، انکار کرتے ہیں۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، آپ سے پہلے جو رسول گزرے انہیں بھی جھٹلایا گیا۔ میں یہاں پر یہ بات پھر کہوں گا کہ رسولوں کا مقام کتنا بلند و بالا ہے، اور تمام رسول کے سردار ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب کافروں کو سمجھانے کے لیے جائیں، وہ حضور کو جھٹلا دیں، تو میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اگر ہم کسی کو نماز کی دعوت دیں اور کوئی مذاق اڑا لے تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ کسی کو ہم پردے کا ذکر کریں اور وہ ہمارا مذاق اڑائے تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی حاجت نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مقام پر پہنچایا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے تبلیغ دین کا جذبہ عطا فرمایا، اور ہم انبیاء کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔ اس راہ میں جتنی سختیاں آئیں سب برداشت کرنی ہے، اور یہ نہیں سوچنا کہ یہ ایسا کیوں کہہ رہا ہے، بلکہ ہمیں مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے دین کا پیغام پہنچانا ہے۔ اب کوئی مانے تو ٹھیک ہے، نہ مانے تو اس کی مرضی، ہمیں سستی نہیں کرنی،
اور یہ پیغام ضرور بضرور پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ آپ ان سے باتیں کریں تو وہ بڑے غور سے سنیں گے، لیکن جیسے ہی آپ کہیں کہ صبح نشست ہوتی ہے، ذرا آپ تشریف لائیے، وہ جمعے کے دن نشست ہوتی ہے، یہ ذرا یہ پروگرام ہو رہا ہے، تو بندہ گھڑی دیکھنا شروع کر دیتا ہے، ادھر دیکھتا ہے ادھر دیکھتا ہے اور بڑی بے توجہی کرتا ہے۔ اور اگر آپ ہر نشست میں ایسا کریں تو وہ آپ کو دیکھ کر ہی راستہ بدل لیتا ہے۔ تو یہ تو مریض عیسیاں ہے، یہ گناہوں کا مریض ہے، اور گناہوں کا مریض جو ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ تو ہمیں برا نہیں منانا، بلکہ ہمیں یہ تہیہ کرنا ہے کہ ہم کوشش کرتے رہیں گے، ہمیں ثواب بھی ملے گا، اور اگر اس کے نصیب میں ہدایت ہوگی تو ہدایت ملے گی، اور ہمارے ذریعے سے ملے گی تو ہمارے لیے انشاءاللہ ثواب جاریہ ہو جائے گا۔ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، اور ضرور بے شک آپ سے پہلے رسول جھٹلائے گئے، فَصَبَرُوا، انہوں نے صبر کیا، عَلَى مَا كُذِّبُوا، ان باتوں پر جو انہوں نے جھٹلایا، اور جن باتوں پر انہیں جھٹلایا گیا ان باتوں پر انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، اور جو انہیں تکلیف دی گئی اس پر ان رسولوں نے صبر کیا، حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا، یہاں تک کہ ہماری مدد ان کے پاس آ گئی۔ یہ ہر قرآن پڑھنے والے کے لیے تسلی ہے کہ انسان اگر صبر کے ساتھ کام کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے۔ اگر ہماری کوئی بہن، اگر ہماری کوئی بیٹی اپنے گھر پر پریشان ہے تو فوراً جذبات میں آ کر گھر پر بٹھا لینا یہ بہت بڑی غلطی ہے، بلکہ صبر کا درس دیں اور کہیں کہ آپ صبر کریں، مشکلات کا مقابلہ کریں خندہ پیشانی سے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی مدد فرمائے گا۔ اور یہ ہم نے اپنی زندگی، مختصر زندگی میں ایسے واقعات دیکھے ہیں کہ جن بچیوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنے گھر کو تباہ نہیں کریں گے، بچائیں گے اور اس راہ میں ساری تکلیفیں برداشت کریں گے، تو چند ہی سالوں میں یا چند ہی مہینوں میں اللہ نے ساری مشکلات آسان فرما دی، کیونکہ صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے، مگر اخلاص ہونا چاہیے۔ حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ان کے پاس ہماری مدد آ گئی۔ ولا مبدل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات کو کوئی بدلنے والا نہیں۔ کیا معنی یہ ہے کہ صبر کرنے والے کی اللہ ضرور مدد فرمائے گا، تو یہ کلمات بدلے نہیں جا سکتے، ایسا ضرور ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور ضرور بے شک آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آئیں، اور آپ بخوبی جانتے ہیں کہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ صبر کرنے والے ہی کامیاب ہوتے ہیں، اور جو بے صبرہ ہوتا ہے وہ فوراً حوصلے اس کے پست ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں دین کا پیغام خوب عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اگر کوئی کہے یار تم ہر وقت تبلیغ کرتے رہتے ہو، ہر وقت نیکی کی دعوت، ہر وقت قرآن کی دعوت، کوئی دوسری بات ہے کہ نہیں، تو یہ ہماری کتنی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے وہ کام کرنے کی سعادت عطا فرمائی جو انبیاء کا مشن ہے۔ ہر وقت نیکی کی دعوت دینا، قرآن کی دعوت دینا، اللہ کی کتاب کی طرف بلانا، دین کی دعوت دینا، یہ تو انبیاء کا طریقہ ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ منصب عطا فرمایا، اور اس منصب کی جو قدر کرے گا اللہ تعالیٰ اسے مزید برکتیں عطا فرمائے گا۔ سورۃ الانعام آیت نمبر 26، اس کا ترجمہ و تفسیر ہم پھر دوبارہ بیان کریں گے کہ اس کے اندر کافروں کی ایک ایسی حرکت کا ذکر ہے جو آج بھی دنیا کے اندر پائی جاتی ہے۔ فرمایا وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ اس قرآن سے، اس نبی سے روکتے ہیں، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، اور اس سے دور بھاگتے ہیں۔
وَإِن يُهْلِكُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، اور وہ صرف اپنے آپ کو ہلاک کر رہے ہیں اور وہ اس بات کا شعور نہیں رکھتے۔ مشرکین لوگوں کو قرآن شریف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ پر ایمان لانے سے اور آپ کا کہنا ماننے سے روکتے تھے۔ اس کا شان نزول اس طرح ہے کہ اس زمانے کے جو کفار تھے وہ لوگوں کو حضور کی مجلس میں آنے سے روکتے تھے، اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ انہوں نے مکے شریف کے تمام وہ راستے جو مکے میں آنے کے راستے تھے وہاں پر اپنے آدمی بٹھائے ہوئے تھے، اور جو بھی مکے میں آتا وہ اس کو پہلے سمجھاتے اور کہتے خبردار تم ان سے ملاقات نہ کرنا، اور حضور کی نفرت ان کے دلوں میں بٹھانے کی کوشش کرتے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جب منفی پروپیگنڈا کسی کے خلاف ہو جائے تو عام طور پر لوگوں کی یہ ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ اس کے قریب نہیں جاتے، تو وہ حضور کے خلاف منفی پروپیگنڈا کر کے لوگوں کو حضور سے بدظن کرنے کی کوشش کرتے تاکہ وہ حضور کو نہ دیکھیں اور نہ ہی وہ حضور کے کلام کو سنیں۔ یہ کس قسم کا پروپیگنڈا کرتے تھے آپ اس سے اندازہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بوڑھی عورت کو دیکھا کہ وہ اپنے سر پر سامان رکھ کر جا رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کمزوروں کے ہمدرد، تو آپ نے اس بوڑھی عورت سے کہا کہ اے بوڑھی عورت تو کہاں جاتی ہے، اتنا بوجھ اٹھایا ہے تو اس سے تو چلا بھی نہیں جاتا۔ تو وہ کہنے لگی کہ سنا ہے کہ ایک محمد نامی شخص نے صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور میں نے اس کے بارے میں بڑی خطرناک باتیں سنی ہیں، تو میں اپنا ایمان بچانے کے لیے، یعنی ایمان سے ان کی کیا مراد تھی، وہ جس باطل دین پر تھے، اس نے کہا میں اپنا دین بچانے کے لیے بھاگ رہی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تجھے کہاں جانا ہے؟ کہنے لگی فلاں جگہ مجھے پہنچا دو، بس یہ بستی اب میں چھوڑ رہی ہوں، پھر وہاں سے قافلہ آئے گا تو وہاں سے میں بیٹھ کے چلی جاؤں گی۔ تو آپ نے فرمایا مجھے سامان دے دو۔ آپ نے اس کو سامان لیا، اس نے آپ کو دیکھا، آپ کو دیکھتی ہی رہ گئی کہ اتنا نورانی چہرہ، اتنی نورانی شخصیت۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا سامان لے کر چلے، وہ سارے راستے رسول اللہ کا نام لے کر نعوذ باللہ من ذالک برا بھلا کہتی رہی، محمد ایسا ہے، محمد ایسا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور وہ سارا راستہ یہ کہتی رہی کہ تو مجھے بڑا اچھا نوجوان لگتا ہے، میں تجھے سمجھا رہی ہوں کہ اس سے بچ کر رہنا، تو نے میری جو خدمت کی ہے تو میں تجھے نصیحت کر رہی ہوں، تجھے بچا رہی ہوں۔ اب خاموشی کے ساتھ سنتے رہے۔ یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی برداشت ہے، اور یہ آپ ہی کو اللہ نے تحمل عطا فرمایا۔ جب آپ اس مقام پر پہنچے تو بڑھیا کہنے لگی اے جوان، میں پھر کہتی ہوں کہ دیکھ اس نوجوان سے بچ کر رہنا۔ اچھا جاتے جاتے تو مجھے اپنا نام تو بتا جا، تیری شخصیت نے مجھے بڑا متاثر کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا تو جس سے بھاگ رہی ہے میں وہی ہوں۔ تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متعلق جب اس نے یہ دیکھا تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ تو پروپیگنڈا جو ہے ان کافروں نے اتنا کیا تھا کہ لوگ حضور کی بات سننے کے لیے نہ آئے، حضور کو دیکھے بھی نہیں۔ اور یہ صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ان کافروں نے نہیں کیا، بلکہ اس سے پہلے جتنے انبیاء آئے سب کے خلاف اسی طرح پروپیگنڈا کیا گیا۔ اور پھر حضور کے بعد جتنے اللہ کے نیک بندے حضور کے نقش قدم پر حضور کے غلام آتے رہے تو ان کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا رہا۔ اور حضور کے غلام اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا بھی ہیں کہ جنہوں نے 14ویں صدی کے اندر لوگوں کے ایمان کو بچانے کی کوشش کی،
اور جن لوگوں نے رسول اللہ کی گستاخیاں کی آپ نے ان کے خلاف کتابیں لکھی اور ان کو قرآن و حدیث کے دلائل سے جوابات دیے، تو وہ اعلی حضرت کے دشمن ہو گئے، اور انہوں نے ایک البریلویہ کتاب لکھی اور اسے انہوں نے مفت لاکھوں کی تعداد میں پورے عرب شریف میں عربی زبان میں بانٹ دی۔ اس میں کیا لکھا ہے معلوم ہے آپ کو؟ اس میں لکھا ہے کہ اعلی حضرت امام اہل سنت قادیانی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور ان کے استاد بھی قادیانی تھے اور مرزا غلام قادیانی کے بھائی تھے، نعوذ باللہ من ذالک، اور اعلی حضرت کا پورا خاندان نعوذ باللہ من ذالک وہ اہل تشیع سے تعلق رکھتا تھا، یہ ماتم کرتے تھے، یہ پیٹتے تھے، اور اس طرح کی بکواسات انہوں نے کتاب میں جھوٹ بھر کر، یعنی جھوٹ اتنا بولا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ شیطان بھی اتنا جھوٹ نہیں بول سکتا، اتنا جھوٹ اس کتاب میں ہے۔ اور پھر انہوں نے پورے عرب میں وہ کتاب پھیلا دی۔ عرب کے وہ لوگ کہ جنہوں نے اعلیٰ حضرت کا نام بھی نہیں سنتا، تو وہ ایسا ڈر گئے کہ احمد رضا کا نام سن کے وہ گھبراتے تھے کہ پتہ نہیں کون، کوئی کتاب ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں تھے، اور یہ اس کا جو پروپیگنڈا تھا اس میں بہت کامیاب ہوا۔ لیکن حق تو حق ہے، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ پھر ہوا یہ کہ اعلی حضرت امام اہل سنت کی کتابیں تقسیم کی گئیں اور بعض لوگوں کو دی گئیں، انہیں نہیں پتا تھا کہ یہ احمد رضا وہی ہیں۔ انہوں نے کہا ہوں گے کوئی ہند کے دوسرے کوئی، انہوں نے جب پڑھی تو انہوں نے کہا کہ یہ 8 صفحے کے رسالے میں علم کا ایسا سمندر ہے تو اس کی 1000 کتابوں میں کتنا سمندر ہوگا، یہ کون سی شخصیت ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ وہ ہیں کہ سب سے پہلے قادیانیوں کے خلاف علم جہاد بند کرنے والے امام احمد رضا ہیں، سب سے پہلے صحابہ کرام کے گستاخوں کے خلاف علم جہاد بلند کرنے والے امام احمد رضا ہیں۔ امام احمد رضا کا قصور کیا تھا؟ صرف یہ قصور تھا کہ انہوں نے حق بات کہی اور رسول اللہ کے جو گستاخ تھے ان کے خلاف انہوں نے سخت قلم اٹھایا، تو ان ظالموں نے اعلی حضرت کے خلاف اتنا پروپیگنڈا کیا، یہاں تک کہ بعض جگہوں پر اعلی حضرت کی کتابوں پر پابندی بھی لگوا دی گئی۔ لیکن الحمدللہ اب مصر میں، شام میں، لبنان میں، عراق میں، ہر جگہ پر علماء کی زبان پر یہ لفظ جاری ہے کہ اگر کوئی ہند کا شخص آتا ہے تو اس سے کہتے ہیں امام احمد رضا کی کوئی کتاب ہو تو ہمیں دیجیے۔ تو حق جو ہے وہ چھپایا نہیں جا سکتا۔ تو ان لوگوں نے کیا کیا کہ وہ خود بھی دوسروں کو روکتے تھے اور خود بھی اس سے دور بھاگتے تھے، اور لوگوں کو رسول اللہ کی مجلس میں آنے سے اور قرآن سننے سے روکتے تھے، اور اس لیے انہوں نے رسول اللہ کے خلاف بڑے پروپیگنڈے کیے، اور انہیں یہ ڈر تھا کہ کہیں رسول اللہ کا کلام مبارک لوگوں کے دلوں پر اثر نہ کر جائے، اور حضور کے جو غلام ہیں ان سے بھی انہیں یہی ڈر لگتا ہے کہ حضور کے غلاموں کی زبان میں بڑی تاثیر ہوتی ہے اور ان کی تحریر میں بڑی تاثیر ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام اہل سنت بھی حضور کے غلام ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ اعلیٰ حضرت کی تحریر ایسی ہے کہ اس نے اگر 8 صفحے بھی پڑھ لیے تو اعلیٰ حضرت کا ہو جائے گا، تو اس لیے اعلیٰ حضرت کے خلاف انہوں نے جھوٹ کا پلندہ البریلویہ کتاب تیار کی، اور اس میں نعوذ باللہ من ذالک اتنے جھوٹ بولے ہیں کہ انسان پڑھتا ہے تو حیرت ہوتی ہے کہ کیا علمی دنیا کے اندر اتنا بھی سفید جھوٹ بولا جا سکتا ہے۔ حالانکہ اعلیٰ حضرت نے 10 رسالے اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کے رد میں لکھے، اور یہ اس دور میں اعلیٰ حضرت نے قادیانیوں کا مقابلہ کیا ہے کہ اس دور کے اندر کوئی قادیانیوں کے خلاف بولنے والا نہیں تھا۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد وہ کفار ہیں کہ جو کافروں کو روکتے ہیں کہ وہ رسول اللہ کو تکلیف نہ دیں، وَهُمْ يَنْهَوْنَ عَنْهُ، وہ کافروں کو روکتے ہیں حضور سے۔ تو فرمایا اس کا ایک دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو روکتے ہیں کہ وہ حضور کو تکلیف نہ دو، وَيَنْأَوْنَ عَنْهُ، لیکن خود ایمان نہیں لاتے
اور ایمان سے دور بھاگتے ہیں. جیسے حضور کے چچا ابو طالب کہ ساری زندگی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے رہے اور ہر کافر کو آپ روکتے تھے کہ خبردار کوئی میرے بھتیجے کو ہاتھ نہ لگائے. اور کافر ابو طالب سے ڈرتے بھی تھے اور وہ ابو طالب کی وجہ سے کئی معاملات کے اندر رک جاتے تھے، لیکن خود ابو طالب جو ہے وہ ایمان نہیں لائے. ابو طالب کے بارے میں بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ مرتے وقت انہوں نے اسلام قبول کر لیا، لیکن علماء اسلام کی جو تحقیقات ہیں، خصوصاً اعلی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا، آپ فرماتے ہیں کہ عقیدت اور عشق اپنی جگہ ہے، لیکن جو شرعی دلائل ہیں، جو صحیح احادیث ہیں، اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا. یہاں تک کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے کان میں کلمہ پڑھ دیں، تو وہ حضور کے کان میں بھی کلمہ پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو آپ نے فرمایا کہ جو احادیث طیبہ میں بیان کیا گیا اسے ماننا ہمارے لیے ضروری ہے، اس لیے ہم اس بارے میں یہی کہتے ہیں جو احادیث طیبہ میں ذکر ہے. اس آیت کریمہ میں آپ یہ دیکھیں گے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو ہدایت کی طرف لانے کا کتنا جذبہ رکھتے ہیں، اور اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو آپ کو کتنا رنج ہوتا ہے. آپ کی پوری کوشش تھی کہ سب کے سب جہنم سے بچ جائیں. تو اس آیت کریمہ میں اللہ نے اپنے محبوب کی شان بیان کی. یہ تو دیکھنے والے کی نظر چاہیے نا. تو جو عشاق ہیں، مفسرین محدثین، انہوں نے بیان کیا کہ اس آیت کریمہ میں حضور کی شان بیان کی گئی کہ دیکھو میرے محبوب مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں کہ جو میری مخالفت کرے اسے راہ ہدایت پر لانے کے لیے کتنی کوششیں کرتے ہیں. اور یہ کیسے محسن انسانیت ہیں، کیسے رحمت للعالمین ہے کہ ہر ایک کو جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر اے محبوب آپ پر ان کافروں کا اعراض کرنا شاق گزرا ہے، یعنی یہ کافر ایمان نہیں لاتے، اس بات کا آپ کو بہت افسوس ہے اور آپ کا دل بہت رنجیدہ ہے، تو اے محبوب آپ اتنا رنج نہ کریں. یہ کسی صورت میں ایمان نہیں لانے والے. فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، پھر اگر آپ کر سکیں تو تلاش کریں، اگر آپ تلاش کر سکیں زمین میں کوئی سرنگ، او سلمن فی السماء، یا آسمان میں کوئی سیڑھی. یہ محاورہ ہے، زمین میں سرنگ، آسمان میں سیڑھی. یعنی اے محبوب آپ انہیں ہدایت پر لانے کے لیے بڑے حریص ہیں، بڑا آپ کو جذبہ ہے، تو آپ جتنی بھی کوشش کر لیں. فَتَأْتِيَهُمْ بِآيَةٍ، پھر آپ نشانی لے کر آئیں ان کے پاس، کسی قسم کی نشانی. یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اے محبوب یہ سخت دل ہیں، آپ ان کے ایمان نہ لانے کا رنج نہ کریں. ہم آپ کو بتا دیتے ہیں کہ آپ جتنی بھی کوشش کر لیں یہ ایمان نہیں لائیں گے. تو اس میں حضور کی کوششوں کا ذکر ہے کہ کتنا آپ رنج کرتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کو خود دور فرمایا. اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے آپ محبوب ہیں، کہ آپ رنج کر رہے ہیں اللہ کی محبت میں، اور اللہ فرماتا ہے محبوب آپ رنج نہ کریں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى، اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سب کو ہدایت پر جمع فرما دیتا. اب یہ عام لوگوں کو خطاب ہے کہ لوگوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ سوال یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی ہدایت تو سب کے لیے ہے، تو پھر سب ہدایت پذیر کیوں نہیں ہوتے؟ تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چاہت پر قادر ہے.
وہ چاہتا تو سب کو مومن بنا دیتا، لیکن اس نے زبردستی نہیں کی، جبر نہیں کیا، اکراہ نہیں کیا، بلکہ اس نے اختیار دے دیا، یہ کام کرو تو تمہارا بھلا، نہیں کرو گے تو تمہارا نقصان، اور اصل نقصان آخرت میں ہونا ہے۔ اگر وہ ہر گناہ کا نقصان اور عذاب یہاں دینا شروع فرمائے تو کوئی گناہ کرے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آپ کو کوئی آدمی ملے، وہ نابینا ہو، آپ کہ بھئی کیا ہوا؟ تو وہ کہے کہ میں نے ٹی وی کھولا، ٹی وی میں ایک عورت نظر آئی، میں نے اسے دیکھا تو میری آنکھیں چلی گئیں۔ دوسرا شخص ملا، ہم نے کہا بھئی کیا بات ہے، تمہارا ہاتھ نہیں اٹھ رہا؟ تو وہ کہے کہ میں عید کے دن گیا تھا اپنے رشتہ دار کے یہاں، تو میری کزن ایک خاتون ہے اور کزن سے شرعی پردہ ہے، تو میں اس سے عید ملانے کے لیے، ہاتھ ملانے کے لیے میں نے ہاتھ بڑھایا تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ سے ٹچ ہوا، اسی وقت مجھ پر فالج پڑ گیا۔ اب یہ اگر واقعات بہت ہونے لگیں تو بتائیے کوئی یہ کام کرے گا؟ صرف یوں سمجھیے کہ ایک جھلک دکھائی جاتی ہے۔ آج دیکھیں دنیا کے اندر شور مچ گیا کہ زنا سے بچو، لواطت سے بچو، بے حیائی سے بچو، اپنے جو خاص تعلقات ہیں وہ صرف اور صرف اپنی بیوی کے ساتھ رکھو۔ یہ آج یورپ کے اندر شور مچ گیا، یہ زنا کی نحوستیں ہیں نا، لیکن اس کے باوجود بھی زنا عام ہے، بے حیائی عام ہے، کیونکہ ان کا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، لیکن اگر ہر ایک کے ساتھ ایسا ہو، گناہ کرتے ہی اس کا جسم ناکارہ ہو جائے تو کبھی کوئی گناہ نہیں کرے گا، تو اللہ چاہے تو ایسا کر دے۔ لیکن پھر اس صورت میں ہوتا ہی ہے کہ پھر دل سے کوئی گناہ سے نہ بچتا، دل سے ایمان نہ لاتا، مجبوری میں لاتا، اور اللہ کیا چاہتا ہے کہ دونوں راہیں کھلی ہوں اور دنیا کے اندر مکمل پکڑ نہ کی جائے، صرف گناہ کی نحوست کی جھلک دکھائی جاتی ہے تاکہ جو سدھرنے والا ہو وہ عبرت حاصل کر لے۔ لیکن ڈھیل ہے، کافر بھی گھوم پھر رہا ہے، مومن بھی گھوم پھر رہا ہے، مومنوں میں جو اللہ کا ولی ہے، جو ہر گناہ سے ڈرنے والا ہے، وہ بھی دنیا کے اندر ہے، اور جو دن رات گناہ کرنے والا ہے وہ بھی دنیا کے اندر ہے۔ تو اصل سزا اللہ نے آخرت میں رکھی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَى سے یہ مراد ہے کہ اگر اللہ تعالی چاہتا تو سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، یعنی کسی کی جرت ہی نہ ہوتی کہ وہ گناہ کر سکے، اور گناہ کا اتنا خوف لوگوں پر طاری ہو جاتا کوئی گناہ کے قریب ہی نہ جاتا۔ جیسے ننگی تار ہے، اس میں کرنٹ دوڑ رہا ہے، تو آپ کو کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے کہ بھئی ننگی تار کو ہاتھ نہ لگائیں، خود ننگی تار اسے بتا دے گی۔ جیسے ہی ہاتھ لگائے گا، جب جان ایک مرے گا تو سارے لوگ عبرت حاصل کر لیں گے۔ آپ کو کبھی اس پر کوئی سیمینار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی آپ کو ماہانہ نشست کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ بھئی ننگی تار سے بچنا بڑا ضروری ہے، بڑا گناہ ہوتا ہے، یہ وہ کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو ایک بھی ننگی تار پہ ہاتھ لگائے گا وہ ننگی تار خود ہی بتا دے گی۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو گناہ جو ہے وہ ننگی تار سے بھی زیادہ اور جلدی نقصان دیتے، مگر رب نے ڈھیل دی ہے۔ مگر یہ یاد رکھیے کہ یہ ڈھیل موت تک ہے، اور موت سے فرار ممکن نہیں ہے۔ موت آئے گی تو ہر گناہ کی پھر سزا کا سلسلہ شروع ہوگا۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ نیکیوں کی برکتیں انسان دنیا میں دیکھتا ہے، حقیقی سکون، چین، اطمینان، راحتیں صرف اور صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْجَاهِلِينَ، یہ خطاب عام لوگوں سے ہے، تو تم نادانوں میں سے نہ ہونا، اور یہ نہ سوچنا کہ اللہ تعالیٰ سب کو کیوں ایک راہ پر نہیں لے آتا، یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، حکمتیں ہیں۔ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہدایت کسے ملتی ہے۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا اتنے لوگوں کو نصیحتیں کی جاتی ہیں لیکن اثر ہی نہیں ہوتا، اور عام طور پر ہم یہ کہتے ہیں
کہ ٹی وی جو ہے ٹی وی یہ فائدہ دینے کے بجائے نقصان زیادہ دیتا ہے. یعنی اگر اس کا فائدہ 0.01% ہے تو نقصان 99.99% ہے. جو کہ مثال کے طور پر آپ یہاں بیٹھے ہیں، آپ نے اچھی باتیں سنی تو ماحول کتنا پیارا ہے. اچھے ماحول، اچھی باتیں آپ نے سنی، آپ کے دل پر اثر ہوا. اب اس کے بعد کیا ہوگا؟ اب یہاں سے گھر پر اٹھ کر جائیں گے تو گھر تک جانے تک آپ کے دل پر یہ اثرات رہیں گے اور یہ چیزیں نقش ہوں گی. ٹی وی پر تو کیا ہے، ہاتھ میں ریموٹ کنٹرول ہے، ایک چینل کھولا، باتیں سنی، بڑی اچھی باتیں لگی، سبحان اللہ کیا باتیں ہیں جی. ایسی بات کی کہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اب اس کے بعد دوسرا چینل بدلتا ہے تو وہی ناچ ہے، وہی گانے ہیں، تو وہ سارا حساب کتاب برابر ہو چکا. اب وہ تقوی، وہ خوف خدا کچھ باقی نہیں رہے گا. کیونکہ گندے ماحول کے اندر رہ کر، یعنی ٹی وی کی مثال ایسے ہے کہ 99 سنیما گھروں میں سے اور شراب خانوں میں سے گزر کر کوئی مسجد میں جائے تو جو 99 شراب خانوں اور ناچ گانوں اور اس طرح کی مجلسوں سے گزر کر مسجد میں جانے والا ہو اور اتنا اسے کنٹرول ہو کہ وہ آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھے اور اس کا دل بھی اس کی طرف مائل نہ ہو، تو وہ تو پہلے ہی ولایت کے اعلیٰ مقام پر پہنچا ہوا ہے. اسے پھر ٹی وی پر دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. وہ تو واقعی اس کے پاؤں چومنے چاہیے، کتنا بڑا ولی ہے. 100 چینل پر شراب خانے ہیں، ناچ گانے ہیں، بے حیائی فحاشی اریانی ہے، اس کے گھر کے اندر بھی ہے. اور اگر وہ چینل بھی بدلتا ہے تو اس کے کان بھی بند ہیں، اس کی آنکھیں بھی بند ہیں، اور کبھی اس کی نگاہ ہی نہیں پڑتی. تو اتنا تو وہی کر سکتا ہے جو ولایت کے کس مقام پر ہو، اعلیٰ مقام پر فائز ہو. تو اسے پھر ٹی وی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو خود پہنچا ہوا ہے. اور عام آدمی، آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں، کیا کوئی عام آدمی ایسی گندگیوں کے اندر رہ کر اپنی نگاہوں کی اور اپنے کان کی حفاظت کر سکے گا؟ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہدایت کسے ملتی ہے؟ تو ہدایت اسے ملتی ہے کہ جو غور کرتا ہے، نصیحتوں پر غور کرتا ہے، توجہ سے سنتا ہے، سننے کے بعد بھی اس پر غور کرتا ہے. جیسا کہ ہم آپ سے پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جنازہ تو سبھی دیکھتے ہیں، لیکن جنازہ دیکھ کر عبرت کون حاصل کرتا ہے؟ جو اس پر تھوڑی دیر سوچتا ہے، اپنی موت کو یاد کرتا ہے. انما یستجیب الذین یسمعون، مانتے تو وہی ہیں جو غور سے سنتے ہیں، دل لگا کر سمجھنے کے لیے سنتے ہیں تو اثر ہوتا ہے. والموتى یبعثهم اللہ. پھر جہاں تک ٹی وی کا تعلق ہے، یہ میں آپ سے ایک عرض کر رہا ہوں کہ ایسے کئی لوگوں کو ہم جانتے ہیں کہ جو بڑے متقی پرہیزگار تھے، نہ تو اگر وہ سنتے تھے تو آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے تھے، کبھی کوئی نماز قضا نہیں ہوتی تھی. ان کے ماں باپ پریشان تھے کہ بچہ مولوی بن گیا، تو ماں باپ نے صرف ٹی وی پر بٹھا دیا اور کچھ بھی نہیں کیا. اب ان کا بیان ہے کہ اب ہمارا نہ نماز میں دل لگتا ہے، نہ نیکی میں دل لگتا ہے. تو اگر کسی ایک پروگرام سے اگر دل پر چوٹ بھی لگی ہوگی تو باقی 100-150 جو چینل ہیں وہ بگاڑنے کے لیے کافی ہیں. حضرت امام غزالی علیہ رحمہ بڑی ہی پیاری بات فرماتے ہیں، 100 برس کی ریاضت و مجاہدات سے قرب الہی کی جو نعمت ملتی ہے اور روحانیت کے انسان جس مقام پر پہنچتا ہے، ایک دفعہ کی بدنگاہی سے سب چلا جاتا ہے. تو اب ٹی وی چینل بدلتے ہوئے، ارے یہ چینل تو اس نمبر پر آتا تھا، یہ تو آگے پیچھے ہو گیا، چلے اس کو گھماتے ہیں. وہاں پہنچا اور اس کی نگاہ پڑ گئی اور بدنگاہی ہو گئی، دل پر اس کا کالا اثر پڑ گیا. تو اب اس ایک پروگرام کا کیا اثر ہوگا؟ یہاں تو حضرت امام غزالی فرماتے ہیں 100 برس کی ریاضت اور مجاہدات سے جو نور ملا ہوگا وہ ایک ہی دفعہ میں چلا جائے گا، کیونکہ بدنگاہی کا اثر ڈائریکٹ جو ہے دل پہ پڑتا ہے. والموت، اور جو مردہ دل ہیں
یعنی کفار، یبعثہم اللہ، اللہ انہیں اٹھائے گا کل بروز قیامت، ثم الیہ یرجعون، پھر وہ اللہ ہی کی طرف لوٹائے جائیں گے اور انہیں ان کے اعمال کی سزا دی جائے گی۔ وقالوا، اور وہ کفار مکہ بولے، لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں نازل کی گئی۔ کتنے ظالم لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کثیر نشانیاں، آیتیں، معجزات دے کر اپنے نبی کو بھیجا کہ حضور تو سراپا معجزہ ہیں۔ سارے معجزات کا ان نادانوں نے انکار کر دیا اور کہتے ہیں کہ کوئی نشانی کیوں نہ بھیج دی، کوئی نشانی کیوں نہ اتاری۔ اب یہ کون سی نشانی مانگ رہے ہیں؟ کہتے ہیں یہ نشانیاں کافی نہیں ہیں، ہمیں تو ایسی نشانی چاہیے کہ جس کے بعد عذاب آنے والا ہو، جس کے ساتھ ہی عذاب ہو، یعنی ایسی وہ نشانیاں مانگتے ہیں۔ جیسا کہ سورہ انفال آیت نمبر 32 میں ہے، کافروں نے کہا اے اللہ اگر یہ سچا دین ہے تیری طرف سے، یہ رسول سچے ہیں، یہ کتاب سچی ہے، تو ہم پر آسمان سے پتھروں کی بارش نازل فرما یا ہمیں دردناک عذاب دے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی نشانی دیکھنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس نشانی کو دیکھ کر تو ہلاک ہو جائیں گے، اور اس نشانی کو جب دیکھیں گے تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، یہ مت سمجھنا کہ اللہ تعالیٰ ایسی نشانی اتارنے پر قادر نہیں ہے، وہ چاہے تو ابھی اتار دے، لیکن وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ غفور ہے، وہ ڈھیل دے رہا ہے کہ تم ہدایت پر آ جاؤ۔ قل، اے محبوب آپ کہہ دیں، ان اللہ قادر، بے شک اللہ قادر ہے، علی ان ینزل آیہ، اس پر کہ وہ کوئی نشانی نازل کرے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں کہ یہ نشانی جب آئے گی تو یہ ان کے لیے بلا ہوگی، یہ ان کو تہس نہس کر دے گی، یہ انہیں ہمیشہ کے لیے تباہ کر دے گی۔ ایسی نشانی وہ مانگ رہے ہیں۔ وما من دابۃ فی الارض ولا طائر، دابہ فی الارض، زمین میں چلنے والے جانور، ولا طائر، طائر مانے پرندہ، یطیر بجناحیہ، یطیر بجناحیہ، جو اڑتا ہے اپنے پروں کے ذریعے، الا امم امثالکم، وہ تمہاری جیسی امتیں ہیں، امم امثالکم، وہ تمہاری جیسی کیا ہیں؟ امتیں ہیں۔ جتنے جانور ہیں وہ تمہارے مثل ہیں، بولیں جتنے جانور ہیں وہ تمہارے مثل ہیں۔ اب آپ بتائیے، امم امثالکم قرآن نے بیان کیا تمام جانوروں اور پرندوں کے لیے کہ وہ تمہارے امثال ہیں، مثل ہیں، تو کیا انسان اور جانور دونوں برابر ہو گئے؟ تو جس طرح انسان اور جانور میں زمین آسمان سے بڑا فرق ہے، اس کے باوجود کہا گیا وہ تمہارے مثل ہیں، تو اسی طرح نبی میں اور غیر نبی میں زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے۔ ایسا فرق ہے جسے ہم گن ہی نہیں سکتے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب آپ کہہ دیجئے ان سے کہ میں تمہارے مثل بشر ہوں، تو وہاں جو مثل ہے تو اس سے مراد برابری نہیں ہے بلکہ فرق بہت ہے۔ اسی طرح یہاں بھی جانوروں اور پرندوں کو کہا گیا یہ تمہارے مثل امتیں ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان اور جانور اور پرندے سب برابر ہو گئے، بلکہ کسی ایک چیز میں مثلیت ہے، یا تو مثلیت صورتاً ہوتی ہے یا کسی جز میں ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ یہاں مثلیت ان معنوں میں ہے کہ جتنے پرندے ہیں، جتنے جانور ہیں، وہ اللہ کو ایک مانتے ہیں، وہ اللہ کو جانتے ہیں، وہ اللہ کی تسبیح و تقدیس کرتے ہیں، وہ اللہ کی عبادت کرتے ہیں اور اس میں غفلت وہ نہیں کرتے۔
اور وہ رسول اللہ کو اللہ کا نبی مانتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سرکش انسانوں اور جنات کے علاوہ مجھے کائنات کا ذرہ ذرہ ہر مخلوق مجھے اللہ کا رسول مانتی ہے۔ یہ کس موقع پر آپ نے فرمایا؟ ایک اونٹ تھا، وہ بڑا اچھل رہا تھا، لوگوں پر حملہ کر رہا تھا، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے قریب جانے لگے تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ اب اس کے قریب نہ جائیں، یہ سب کو مار رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ مجھے کچھ نہیں کہے گا، اور آپ نے قریب جو چند قدم قریب گئے اور پھر اس کو اشارے سے بلایا تو یہ اونٹ فرمانبرداری کرتے ہوئے حضور کی خدمت میں آیا اور اس نے حضور کو سجدہ کیا۔ تو اس موقع پر رسول اللہ نے فرمایا کہ ہر مخلوق مجھے اللہ کا نبی اور رسول مانتی ہے، صرف سرکش جنات اور انسان ہی مجھے نہیں مانتے، باقی سب مانتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ امم امثالکم سے مراد بعض مفسرین نے فرمایا یہ بھی ہے کہ تمام جانور تمام پرندے تمہارے مثل امتیں ہیں، یعنی وہ مخلوق ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ وہ مخلوق ہیں، تم بھی مخلوق ہو وہ بھی مخلوق، جس طرح تم خالق نہیں وہ بھی خالق نہیں ہے۔ ایک معنی مفسرین نے یہ بھی بیان کیا کہ تمہاری مثل وہ امتیں ہیں، مطلب یہ کہ جس طرح تمہارا آپس میں ایک دوسرے سے تعلق ایک خاندانی نظام ہے، تو جانوروں میں پرندوں میں بعض میں یہ خاندانی نظام ہے اور بعض میں نہیں ہے، لیکن یہ باہمی الفت رکھتے ہیں، ایک دوسرے سے گفتگو بھی کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی گفتگو سمجھتے بھی ہیں۔ یہ مفسرین نے کئی سو سال پہلے یہ بات لکھی اور اس زمانے کی سائنس اس بات کا مذاق اڑاتی تھی، آج تک وہ مذاق اڑاتی رہی، لیکن اب انہوں نے تسلیم کر لیا کہ جانوروں کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اور وہ ایک دوسرے کی باتوں کو سمجھتے ہیں۔ اب سائنسدان اس پہ لگے ہوئے ہیں کہ یہ گفتگو ہم سمجھنے پر قادر ہوئے ہیں۔ اسی طرح انسان جس طرح روزی طلب کرتا ہے، اسی طرح یہ جانور اور پرندے بھی روزی طلب کرتے ہیں۔ جس طرح انسان ہلاکت سے بچنے کی کوشش کرتا ہے، اسی طرح یہ جانور اور پرندے بھی کرتے ہیں۔ جس طرح نر اور مادے کی سمجھ انسانوں میں ہے، اسی طرح جانوروں میں ہے۔ اسی طرح انسان پیدا ہوتا ہے پھر مر جاتا ہے، تو یہ پرندے اور جانور پیدا ہوتے ہیں اور مرتے ہیں، کوئی ہمیشہ نہیں رہے گا، تو اس لحاظ سے یہ تمہارے مثل ہیں۔ اسی طرح انسان مرنے کے بعد اٹھے گا کل بروز قیامت، تو یہ پرندے اور جانور بھی کل بروز قیامت دوبارہ زندہ کیے جائیں گے، یہ بھی ایک حقیقت ہے، لیکن جنت اور جہنم میں داخل نہیں کیے جائیں گے، حساب کتاب ہوگا۔ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس بکری کو سینگ دے گا جس کے سینگ نہیں تھے، اور وہ اپنا بدلہ لے گی اور پھر دونوں مٹی ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ تو ان باتوں میں مثلیت ہے لیکن برابری نہیں ہے، اور ان باتوں کے اندر بھی جیسے انسان بھی کھاتا ہے جانور بھی کھاتا ہے، ان میں اس لحاظ سے مشابہت تو ہے کہ کھاتے ہیں، لیکن کھانے کے اندر بھی برابری نہیں۔ انسان کا کھانا انداز اور اس کی کیفیات مختلف ہیں، جانور کی مختلف ہیں، اور ان میں اتنا بڑا فرق ہے کہ آپ کہہ سکتے ہیں زمین و آسمان سے بڑا فرق ہے۔ تو لہذا معلوم ہوا کہ لفظ مثل جو ہے یہ برابری کے لیے نہیں آتا۔ جن لوگوں نے قل انما انا بشر مثلکم سے یہ سمجھا کہ نبی اور عام جو لوگ ہیں یا نبی اور غیر نبی دونوں برابر ہیں، ہم حضور جیسے اور حضور ہمارے جیسے، انہوں نے قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز باقی نہ رکھی، یعنی تمام علوم جو ہو گیا جو ہونے والا ہے سب کا بیان، تمام اشیاء کا علم اس کتاب میں رکھا۔ اس کتاب سے کون سی کتاب مراد ہے؟ تو مفسرین نے فرمایا اس سے مراد قرآن پاک ہے، لیکن قرآن سے ملتا ہر ایک کو اتنا ہے
جتنا دل نور الہی سے روشن ہوتا ہے. اور حضور کا دل چونکہ مکمل روشن ہے، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن کے جمیع علوم کو جانتے ہیں، اور قرآن میں اولین اور آخرین کا علم ہے، لہذا حضور کو بھی اولین اور آخرین کا علم ہے. ثم الی ربہم یحشرون، پھر اپنے رب کے حضور سب جمع کیے جائیں گے، یعنی پرندے ہوں، جانور ہوں، انسان سب جمع ہوں گے. والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا. صم و بکم، وہ بہرے ہیں اور گونگے ہیں. فی الظلمات، اندھیروں میں ہیں. ظلمات جمع کا صیغہ ہے، جہالت کا اندھیرا ہے، کفر کا اندھیرا ہے ان لوگوں پر، اور حیرت کا اندھیرا ہے، وہ کفر میں حیران ہے. من یشاء اللہ یضللہ، جسے اللہ چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اللہ کی وجہ سے کوئی گمراہ ہوتا ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ جو گمراہی کی طرف جا رہا ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اگر اس سے ناراض ہے تو اسے جانے دیتا ہے. لیکن جس سے اللہ راضی ہو اور جس پر کرم ہو، وہ اگر گمراہی کی طرف جانے لگے تو فوراً اسے ٹھوکر لگ جاتی ہے، وہ سنبھل جاتا ہے، اسے احساس ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں فلاں آدمی تو اتنا حرام کماتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، اور ہم دکان پر بیٹھے بیٹھے ایک جھوٹ بول لیں فوراً بچے بیمار ہو جاتے ہیں، یہ ہو جاتا ہے، وہ ہو جاتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر کرم ہے، ہمیں شکر کرنا چاہیے کہ حرام ہمارے حلق سے نہیں اتر سکتا، یہ اللہ کا کرم ہے. اگر ہم کوئی گناہ کریں اور فوراً ہمیں اس کی نحوست کا احساس ہو جائے تو یقیناً یہ کرم ہے. اور جتنا قرب زیادہ ملے گا اتنا جو ہے وہ یہ معاملات زیادہ ہوتے ہیں. حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہیں، اور آج سے سینکڑوں سال پہلے، یعنی آپ کا جو سن وصال ہے اس اعتبار سے تقریباً 1000 سال یا 1100 سال گزر گئے آپ کے وصال کو. آپ کو کیا مقام و مرتبہ ہے کہ تصوف کی ہر کتاب میں حضرت سفیان ثوری کا ذکر ضرور ہوتا ہے. آپ سے پوچھا گیا کہ ثوری آپ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ ثوری کے معنی ہے تو میرا بیل. تو آپ نے فرمایا کہ ہوا یہ کہ میں مسجد میں آتا تھا، سیدھا قدم مسجد میں رکھتا تھا، اس دن میری توجہ نہ رہی اور میں نے الٹا قدم مسجد میں رکھ دیا، تو مجھے غیب سے ندا ہوئی، اے میرے بیل، اے ثوری، ہمارے گھر میں آنے کا ادب نہیں ہے. تو اس آواز میں، اس غیبی ندا میں وہ لذت تھی کہ اس لذت کو یاد رکھنے کے لیے میں نے اپنے نام کے آگے ثوری لگا لیا. اب دیکھیں مسجد کے اندر الٹے قدم سے اگر کوئی داخل ہو تو نہ حرام ہے نہ گناہ ہے، نہ یہ فرض ہے کہ سیدھے قدم سے داخل ہو، نہ یہ واجب ہے، نہ یہ سنت مؤکدہ ہے. قرب الہی کی جتنی منزلیں ملیں گی، جس طرح اپنے بچے سے کسی کو پیار ہوتا ہے تو ہر سردی اور گرمی کی چیز سے وہ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے. اللہ رب العالمین جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو وہ خالق ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن اس کا کرم ہے جب اپنے بندے سے پیار کرتا ہے تو ہر اس چیز سے اسے بچاتا ہے جو اس کے لیے نقصان دہ ہو. وَمَن یشاء، اور جسے اللہ چاہے، یجعلہ علی صراط مستقیم، اللہ اسے ڈال دیتا ہے صراط مستقیم پر. یہ ترجمہ اعلی حضرت نے کیا، اور اعلی حضرت کی جو ترجمے کی بات ہے سبحان اللہ. یجعلہ عام طور پر لوگ کرتے ہیں ترجمہ اللہ اسے کر دیتا ہے صراط مستقیم پر، لیکن جو اعلی حضرت نے اس کا معنی لغت کی روشنی میں جو دوسرا معنی کیا، اللہ اسے صراط مستقیم پر ڈال دیتا ہے، اس میں کیا فصاحت و بلاغت ہے کہ انسان صراط مستقیم پر خود چلتا نہیں، رب ڈال دیتا ہے، اور جسے رب ڈال دے اس کا تو بیڑا پار ہے.
اس گفتگو سے جو ابھی اس سے پہلے گفتگو ہوئی، اس سے یہ وسوسہ بھی دور ہو گیا کہ ہم مسلمان ہیں، اگر یہ جو نحوست ہیں یہ گناہوں کی وجہ سے ہے تو کفار تو ہم سے زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ اس کا جواب یہی ہے کہ اللہ تعالی ہم سے پیار فرماتا ہے، ہم مومن ہیں، تو ہم اپنی آخرت کو برباد کریں اور ہماری آخرت تباہ ہو جائے، ایسا نہیں کرنے دیا جاتا، اور ہمیں گناہوں سے ڈرایا جاتا ہے، اس کے نقصانات ہمارے سامنے آتے ہیں۔ بلبل جو ہے وہ گندگی کھائے تو مر جاتا ہے، اور گندگی کا کیڑا جو ہے گندگی پر ہی جیتا ہے۔ مومن سود نہیں کھا سکتا، وہ سود کھائے گا، رشوت لے گا، حرام کمائے گا، وہ ترقی نہیں کر سکتا، اس کے لیے تباہی بربادی ہے۔ اور اگر اسے ڈھیل دے دی جائے تو پھر نقصان یہ ہوگا کہ پھر وہ مزید گناہوں میں پڑے گا اور اس کی آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن کتنے بد نصیب ہیں لوگ کہ اتنی واقعات کے بعد بھی وہ سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، اور ان کی ضد ہوتی ہے کہ آخرت برباد ہو تو ہو لیکن ہمیں دنیا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ایسی دنیا طلبی سے لوگوں کو محفوظ فرمائے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، ارأیتکم، بھلا بتاؤ تو صحیح، یعنی تم مجھے خبر دو، ان اتاکم عذاب اللہ، اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس آئے، او اتتکم الساعۃ، یہ تمہارے پاس قیامت آ جائے، اغیر اللہ تدعون، تو کیا تم اللہ کے سوا دوسرے خداؤں کو پکارو گے؟ اس وقت تم اللہ کو پکارو گے اور اللہ کے سوا کسی کو خدا نہیں مانو گے، تو اس وقت تو جتنے جھوٹے خدا ہیں انہیں جھوٹا مانو گے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو بتاؤ۔ بل ایاہ تدعون، بلکہ تم کسی جھوٹے خدا کو یاد نہیں کرو گے، اس وقت تم صرف اللہ وحدہ لا شریک کو یاد کرو گے۔ فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، اگر وہ چاہے تو وہ مصیبت جو تم پر پڑی ہے اور جس مصیبت سے بچنے کے لیے تم اسے یاد کر رہے ہو، وہ چاہے تو وہ مصیبت دور کر دے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، اور اس وقت تم جھوٹے خداؤں کو بھول جاؤ گے۔ مراد یہ ہے کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ یہ پتھر کے بے جان بت کسی کام کے نہیں، تو تم انہیں خدا کیوں مانتے ہو، انہیں الہ کیوں سمجھتے ہو، ان کی پوجا کیوں کرتے ہو؟ ابھی آپ کے سامنے ایک عظیم فلسفہ قرآن کی تفسیر کی روشنی میں سامنے پیش ہوا کہ جس سے اللہ کو پیار ہے، اللہ اسے گناہوں سے بچاتا ہے۔ سمجھانے کے لیے پھر مثال دی جاتی ہے، لیکن پورے محلے میں کتنے بچے ہیں جو اسکول نہیں جاتے ہوں گے، مدرسے نہیں جاتے ہوں گے، اور کئی برائیوں میں مبتلا ہوں گے، لیکن سب سے زیادہ روک ٹوک آپ کس کو کرتے ہیں؟ اپنے بچے کو سب سے زیادہ۔ تو کیا آپ کو اپنے بچے سے نفرت ہے؟ پیار ہے۔ آپ اس کی ذرا سی بھی غلطی برداشت نہیں کر سکتے، یہاں تک کہ چھوٹی سی غلطی ہو تو آپ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس کی اصلاح کی کوشش کروں۔ تو جس سے پیار ہوتا ہے اسی کی اصلاح کی کوشش کی جاتی ہے، اور جس سے تعلق نہیں ہوتا تو انسان کو کیا پڑی۔ ہمارے ایک عزیز ہیں، انہوں نے کہا کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ میں حج پر جا رہا تھا، تو میرے پاس جو کاروبار کی رقم تھی وہ کاروبار کی رقم میں خرچ کر کے حج پہ جا رہا تھا، تو میرے ایک عزیز رشتہ دار آ گئے اور وہ مجھ سے لڑنے لگے اور کہنے لگے کہ کاروبار کی رقم تو جو خرچ کر کے حج پہ جا رہا ہے یہ تو غلط ہے، شریعت نے یہ نہیں کہا۔ تو کہا کہ میں نے ان سے کہا کہ بھئی میرا دل چاہ رہا ہے کہ میں حج پہ جاؤں، اور اگر میں حج پہ نہ گیا اور یہ رقم چوری ہو گئی یا کاروبار میں ڈوب گئی تو پھر میں کیا کروں گا؟ تو کہتے ہیں وہ یہ سن کر کہنے لگے تو نے ایسی بات کہہ دی کہ اب میں کچھ نہیں کہہ سکتا، یعنی اب میں ضد کروں اور تو حج پہ نہ جائے اور ایسا ہو جائے تو مجھے ہی کہے گا کہ دیکھ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا، تو اب تمہاری مرضی۔ تو وہ کہتے ہیں وہ مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے،
اور بڑے زور زور سے بولنے لگے. اب دیکھیں ان کی سوچ کتنی پیاری ہے. وہ کہتے ہیں مجھے اس رشتے دار سے بڑی محبت تھی، لیکن جب یہ بات ہوئی تو مجھے ان سے عشق ہو گیا. کیا ہو گیا؟ عشق ہو گیا. ارے بھائی عقل تو کہے گی کہ وہ لڑنے کے لیے آ گئے، اس میں عشق کی کیا بات ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے عشق اس لیے ہو گیا کہ یہ مجھ سے سچی محبت کرتا ہے، کہ اپنے کام کاج چھوڑ کر یہ وقت نکال کر مجھے سمجھانے کے لیے آیا ہے، تو اس کے دل میں محبت ہے تبھی تو آیا. ورنہ دنیا جہاں میں لوگ کرتے ہیں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. یہ مثال دنیاوی ہے. رب اور بندے کے درمیان جو محبت ہے اس کی کوئی مثال نہیں پیش کی جاتی. اللہ تعالی ہم سے 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار فرماتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ پیار فرماتا ہے اور انسان گناہ کرتا ہے تو مشکلات آتی ہیں، پریشانی آتی ہیں، تاکہ بندہ روئے، توبہ کرے سچی پکی اور رب کی طرف آ جائے، سچی پکی توبہ کر کے وہ رب کا فرمانبردار بن جائے. لیکن اس کے باوجود بھی جب آدمی ڈھیٹ وہ بن جاتا ہے اور توبہ نہیں کرتا تو پھر قرآن بیان کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر نعمتوں کے دروازے کھول دیتا ہے اس کے لیے. اب وہ بندہ یہ نہیں سوچتا کہ پہلے میں جتنے گناہ کرتا تھا اس سے زیادہ گناہ کر رہا ہوں، پہلے نعمتیں نہیں ملتی تھی اب کیوں مل رہی ہیں. وہ سمجھتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو گیا، میں صحیح ہوں. اور پھر اچانک اس کی گرفت کی جاتی ہے، اور یہ اچانک پکڑ بڑی خطرناک ہوتی ہے.